اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر اور مرتد ہونے میں شک کرے وہ سب سے بڑا ملعون اور سب سے بڑا مرتد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ کتابیں بھی اس کی ہوں گی، بات بھی اس کی ہوگی، میں کمنٹس بھی زیادہ نہیں کروں گا، آپ خود دیکھیں اور پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر آیا کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا سب سے زیادہ عزتیں پانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایسی شان عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لقب دیا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم نے حضور کو، اور ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے بارے میں میرے صاحب کیا کچھ کہتی ہیں، آپ خود سماعت فرمائیے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، میرے صاحب کی کتاب ہے کشتی یہ نوح، آپ کو سکرین پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک حوالہ نظر آئے گا۔ کشتی نوح کے صفحہ 81 میں لکھتے ہیں، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں احمد قادیانی کی، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو ہرگز وہ نہ دکھلا سکتا، اور خدا کا فضل اپنے ہاتھ سے جو مجھ پر پاتا۔ یعنی قادیانی کہتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان سے افضل ہوتا، جو کچھ میں دکھاتا ہوں، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیش نہ کر سکتے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن کے سورہ مریم کے اندر ان کے معجزات کی تعریفیں ہوئی ہیں، جن کے معجزات مردوں کو زندہ کر دینے کی ہیں، وہ ایک آگے بات آ رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ افضل ہوں اور میں ان سے زیادہ معجزات دکھا سکتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے ایسا ہی نہیں، براہین احمدیہ کتاب کھولیے اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 39-40 دونوں صفحات پہ مشتمل، کہا کہتا ہے ایسا ہی ایسا ہی عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ یعنی عیسیٰ اسلام جو ہے وہ مریم کے خون سے اور منی سے پیدا ہوئے، پھر خدا نے کہا کہ کن فیکون، اور پھر ہو گیا۔ بس اتنی سی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت ہے کہ پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے منی سے، یہ الفاظات میں کمنٹس نہیں کروں گا، میں صرف وہی ورڈز پڑھ رہا ہوں جو اس نے لکھی ہیں۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے منی سے پیدا ہوئے، اور پھر حضور نے اللہ نے فرمایا کن فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اس میں کون سی خدائی ہے، خدا کا کون سا کمال ہے، اور اس میں کون سی خصوصیت ہے پیدا ہونے کی۔ موسم برسات میں ہزارہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیڑوں مکوڑوں سے تشبیہ دے دی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ارے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ اگر نبوت کا دعویٰ تو میں نے دکھا چکا کہ ثابت ہے۔ نبوت کے دعووں کے علاوہ جو اس نے گند گھولے ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ نبی کی شان ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا۔ یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ 39 اور 40 ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے اگلی بات لکھی وہ سنیں۔ یہ کتاب اگلی ہے زمیمہ انجام آتم، صفحہ 16 ہے، اور صفحہ 16 پر مرزا قادیانی کا اپنا ہی حاشیہ ہے۔ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے معجزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو، یعنی بعض مرزا قادیانی کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو ذرا آپ کو معجزہ دکھائیں۔ تو آپ جب مرزا قادیانی معجزہ نہیں دکھا سکا تو اس نے آگے سے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈالی، اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے اگلوں پہ ڈالی۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ جب معجزہ مانگتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام معجزہ نہیں دکھا پاتے تھے، تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ مانگنے والوں کو ننگی گالیاں دیتے اور ان کو حرام، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کو لوگ گالیاں دیتے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ حرام کار اور حرام کی اولاد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو ننگی گالی دیتے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ تم حرام کار ہو، حرام زادے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی روز سے شریف لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام سے کنارہ ہی کر لیا۔ اسلام کو شریف لوگ چھوڑ گئے تھے، جو 7 بچے تھے وہ سب بدماشی بچے تھے۔ یہ زمیمہ آتم انجام آتم، یہ کتاب میری نہیں جناب مرزا قادیانی کی ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کے اندر صفحہ 390 پر یہ بات موجود ہے، اور اس کا صفحہ 16 ہے۔ یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی۔
پھر پاک مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ میں آگے آ رہا ہوں، پہلے عیسی علیہ السلام کے بارے میں سنیں. اور پھر کہتا ہے کہ یہاں پر بات نہیں چھوڑی، پھر اسی کتاب ضمیمہ انجام آتم کہ صفحہ شروع کے اندر آغاز کرنا لکھا، اور ازالہ اوہام کے اندر صفحہ 322 پر بھی یہ بات لکھی، اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 263 پر یہ تفصیل بات موجود ہے. تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ آپ عیسی علیہ السلام نے معجزے، اس زمانے میں ایک تالاب تھا، کہتا ہے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک تالاب تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے. خیال کیا جاتا تھا کہ اس تالاب کی مٹی میں آپ جو بھی استعمال کریں اس میں شفا ہوتی ہے. تو اس تالاب کی مٹی چھپا کر کے عیسی علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی، تو اسی کی مدد سے عیسی علیہ السلام شفا دیتے تھے، اور اس کو لوگوں نے معجزہ کہہ دیا کہ عیسی علیہ السلام کے معجزے کا انکار کر رہا ہے. اور پھر یہاں یہ تو بات کی اس نے اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 7 پر، ازالہ اوہام کے اندر. پھر اس نے ازالہ اوہام کے صفحہ 38 پر تھوڑی اور وضاحت کرتے یہ بات کہا، کہتا ہے یہ بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن حکم الہی اس عمل ترب میں کمال رکھتے تھے. وہ جو ہوتا ہے نا مسٹرمزم، جو ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے لوگ شبدہ بازی دکھاتے ہیں. جو لوگ جن کے پاس کمال نہیں ہوتا وہ ہاتھ کی صفائی سے شبدہ بازی دکھاتے ہیں، ٹوٹکے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے اجالا کر کے الٹی سیدھی باتیں دکھاتے ہیں، شبدہ باز. تو کہتا ہے اللہ کی اذن سے مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح کو وہ عمل شبدہ بازی حاصل تھا، یعنی معجزہ کوئی نہیں تھا، یہ وہ تھا. اور پھر جب سورہ آل عمران کی بات اسلام میں پیش کی گئی تو پھر نفس مصدر اس کی کتاب ہے. کیا کتاب ہے؟ نفس مصدر. نفس مصدر کے صفحہ 303 پر حاشیے میں لکھتا ہے، اور جلد نمبر 3 صفحہ 254 حاشیہ نفس مصدر الگ سے چھپی، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اوریجنل نفس مصدر کا صفحہ 303 ہے، اس کے اندر اس نے لکھا حد کر دی. کہتا ہے سو کچھ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق کی اطلاع دی تھی جو ایک مٹی کے کھلونے کسی کل کے دبانے سے کسی پھونک مارنے کے طور پر پرواز کرتا ہوا، جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے ایسا کرتا ہو، اور اس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام دکھاتے ہوں. کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مٹی کے کھلونا جو ہوتا ہو وہ کسی خاص شعبے کے تحت پرواز کرتا ہو، جو اس دور میں لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. جیسے کہ آج کے دور میں جہاز اڑتا ہے، تو اگر آج سے 5000 سال پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جہاز اڑ رہا ہے تو وہ مانیں گے؟ وہ تو اسے معجزہ سمجھیں گے نا، معجزہ. تو اس نے کہا کہ اس دور میں عیسی علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی علم سیکھ کر کے پرندوں کو اڑاتے تھے ہاتھ سے بنا کر کے، جیسا کہ جہاز اڑتا ہے. تو اس کو جناب وہ کھلونا جو ہے وہ اڑتا تھا، تو لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے، اور عیسی السلام اسے معجزہ بتاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا، آپ خود بتائیں اس بندے کی حمایت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. اور پھر عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی، ضمیمہ انجام آتم صفحہ 7 لکھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو جو شجرہ نسب تھا انتہائی گندا تھا. کسی نے ان سے کہا نا کہ تمہارے باپ دادا کچھ عجیب تھے اور تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو. اس کے باپ دادا جو تھے، مرزا قادیانی کے جو والد تھا یا اس کے بڑے بڑے لوگ تھے، تھوڑے سے ان پہ اعتراض ہوتے ہیں نا. تو کسی نے ان کی نسب پر اعتراض کیا تو یہ آگے سے جواب دیتے ہو، یہ عیسی علیہ السلام پہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کا شجرہ نسب انتہائی گندا تھا. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار. عیسی علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یہ حوالہ نوٹ کریں، ضمیمہ انجام آتم صفحہ 7. روحانی خزائن اٹھائیے، یہ مجھ سے لیجئے. مجھ سے کتاب چاہیے ہو مجھ سے لیجئے، میں دوں گا کتاب. پوری کتاب خود لیں اور پڑھیں. بات نہ ہو میں مجرم. اب یہ تو کہانی ہو نہیں سکتی کہ آگے اور پیچھے سے کاٹ کے رضوی نے جھوٹ بولا ہے. جناب یہ کہانی میں نہیں ہونے دوں گا. میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ جناب آج مولویوں پہ اعتراض کریں. میں تو کسی مولوی سے نہ چندہ لیتا ہوں، نہ میرا تعلق کسی علماء کا، علماء حق کا. وہ کسی مسئلہ کی بھی ہو، ان کا احترام مجھے واجب ہے.
میں تو علماء کی جوتی اٹھانے والا ہوں اور انشاءاللہ ایسی طبیعت صاف کروں گا انشاءاللہ اس چینل پر میں رہا. اگر چینل میرا بلاگ نہ کرا دیا گیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ طبیعت مکمل قادیانیوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اور ان کے ماننے والوں جو ناجائز اولادیں ہیں ان کی بھی. اچھا, پھر اگلی بات, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا, اور ہاں پھر کہتے ہیں نفس مصدر کتاب ان کی صفحہ 5 شروع میں ہی کہتے ہیں وہ گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھی؟ گالیاں دینے اور بد زبانی کی عادت تھی, نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں ادنا سی ادنا بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا, کیونکہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اپنی کتابوں میں بڑی بڑی گالیاں دی ہیں علماء کو, اور علماء کو کہا کہ یہ کنجریاں ہیں. علماء کے لیے لفظ کنجری استعمال کیا ہے. علماء کو ننگیاں گالیاں دی ہیں اپنی کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی گالیاں دی نا لوگوں کو, تو لوگوں نے آگے سوال کیا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں, تو آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہی حال تھا. عیسیٰ علیہ السلام بڑے بد زبان کرتے تھے اور گالی دیتے تھے, ادنا سی بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا, اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے, آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفس مصدر کے اندر قادیانی دلال اور دجال کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا؟ گالیاں دینے کی اور بد زبانی اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. میں کیا کہوں, یہ کتاب کون سی ہے؟ نفس مصدر. جی, یہ کوئی نہ کہے کہ میں اٹھا کے پھر ازہرت و ہم اٹھائیے, آپ حیران ہو جائیں گے. کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے کبھی یہ امید سمجھتا تھا کہ ان عجوبہ نماؤں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ تھا. کہتا ہے کہ بس تھوڑا ماں مجھے ڈرا ہے, ورنہ میں عجوبے دکھانے میں مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ سے کم نہیں, ان سے زیادہ ہی ہوں میں. یعنی پہلی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس معجزے نہیں تھے, وہ عجوبے دکھاتے تھے. اور دوسری بات اگر دکھانے کی بات آ جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ سے بھی افضل ہے. یہ کتاب میری نہیں ہے سر, یہ ازہرت و احام ہے, صفحہ 309 کا حاشیہ ہے, روحانی خزائن کے اندر یہ شامل ہے, جلد نمبر 3 صفحہ 258 پہ. ایک دفعہ کسی بندے نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑی افیون کھایا کریں. افیون سمجھتے ہیں نا, چرس نما ایک ادویات میں سے ہے, کہ مرزا صاحب آپ تھوڑی افیون استعمال کیا کریں. شراب تو خیر آپ پیتے ہیں تو آپ ساتھ میں افیون بھی, ٹھیک ہے. تو جب افیون کی بات مرزا صاحب سے کسی نے کی تو آگے سے کہتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے پہلا مسیح ابن مریم شرابی تھا اور دوسرا افیون خور. یعنی پہلے جو عیسیٰ تھا وہ کون تھا؟ شرابی تھا. اور دوسرا عیسیٰ جب دوبارہ نازل ہوا ہے وہ میں, تو وہ کون ہے؟ وہ افیون کھانے والا ہے, تو اس لیے میں نہیں کھاتا. اب آتے ہیں باغ مریم کی طرف. لوگوں یاد رکھو, پاک مریم علیہ السلام کا وہ مقام ہے. قرآن کے اندر چند ہی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ طہارت کے لیے بیان ہوا. یہ آل بیت میں سے اما فاطمہ سلام اللہ علیہا, حضرت پاک مریم علیہ السلام, حضرت پاک حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, تمام عورتوں, خاص عورتوں کے تذکرے قرآن میں آئے, جیسا کہ فرعون کی بیوی کا بھی تذکرہ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ. لیکن خدا کی قسم جیسا تذکرہ پورے قرآن میں ذکر عائشہ کا ہوا ہے یا ذکر مریم ہوا ہے, پورے قرآن میں ایسی کسی کی پاکیزگی کی مثال پورے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی جو ہے نا پاکیزگی بیان نہیں کی جنہیں پاک مریم کی بیان کی گئی. لیکن ایسے ظالم اور دجال لوگ گزرے جنہوں نے پاک مریم کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا, ان کو بدکار اور فحش سے ثابت کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے مرزا صاحب لکھتے ہیں, مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشتی نوح, اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے, اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے 23 نکاح سے روکا ہے, اپنے آپ کو 23 نکاح نے کی پاک مریم نے,
اور پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ حمل کے نکاح کر لیا. میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا, تھوڑا میں کمنٹس نہیں کروں گا, جو لفظ بھی لفظ ہیں. یعنی جب پاک مریم حاملہ تھیں اور لوگ اعتراض کر رہے تھے تو اس وقت اپنے حمل کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا. گو لوگ اعتراض کرتی ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیونکہ نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں نہ حق توڑا گیا اور تعداد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی. یعنی وجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر بھی مریم کیوں راضی ہوئی. یہ سارے کیوں کے الفاظ کر رہا ہے پاک مریم پر کہ پاک مریم نے پہلے تو نکاح کسی سے نہیں کیا, جب حملہ ہوتی گئی فوراً جو ہے یوسف نجار سے نکاح کیا, حالانکہ یوسف نجار کی پہلی بیوی تھی, پھر نکاح کیوں کر لیا, پھر جو ہے فوراً نکاح کر لیا, حملہ تھی, پیٹ میں بچہ تھا تب بھی نکاح کر لیا. تو یہ سارے نکاح کیوں کیے؟ اس کیوں کے پیچھے اگلی عبارات میں وضاحت بھی ظالم نے کی ہے. اس بدماش, اس مکار, اس دلال, اس دجال, اس لعنتی ملعون نے کی ہے. آپ دیکھیں, یہ کہتا ہے پھر نکاح کی وجہ سے یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے مریم علیہ السلام نے یوسف نجار کے نکاح میں آ گئی, مگر میں کہتا ہوں سب مجبوریاں تھیں جو بتانے قابل نہیں ہیں. کون سی مجبوریاں تھیں؟ تجھے قرآن نہیں پڑھا تو ظالم نے؟ پاک مریم کے بارے میں تو نے زبان کھولی ہے. میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں ساتھ میں. تو کہتا ہے مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں, اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض. نعوذ باللہ ھذا الخرافات. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مرزا قادیانی کے خرافات سے. اللہ اکبر. میرے صاحب نے پاک مریم پر اشارتاً یہ بہتان باندھا, لیکن آگے وضاحتاً کہہ دیا. یہ جو بات میں نے پیش کی یہ تو تھی کشتی نوح کے اندر موجود ہے. پھر ایک ظالم نے اگلا جو کام کیا وہ اس نے کہا کہ پانچواں کرینہ اس کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے ملتے ہیں. ہائے 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 ہائے. لوگوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت سننے کے بعد مجھے فیصلہ کر کے بتائیے, جو یہ کہتے ہیں آج کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, ارے وہ تو میں دکھا چکا, نبوت کے دعوے اس نے کیے ہیں, لیکن اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہوتا تو یہ تب بھی مرتد اور کافر گستاخ تھا. اور دیکھو کہتا ہے کہ پانچواں کرینہ ان رسوم میں سے ہے جو یہودیوں میں ملتے ہیں. مثلا ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں کرتے تھے. یعنی نکاح بعد میں کرتے, پہلے آپس میں ہم بستری کرتے رہتے, عورتیں حاملہ ہو جاتی, اگر عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہوتا تو والدین بھی کچھ نہیں کہتے تھے, یہود بھی کوئی برا نہیں کہتے تھے, کوئی بات نہیں, محبت تھی, محبت میں انہوں نے سب کچھ کیا ہے. تو یہ پیٹ میں بچہ آ گیا تو یہ محبت کی نشانی ہے, جیسا کہ آج بھی ہندوؤں میں یہ باتیں موجود ہیں. تو یہودی اسی طرح وقت یہ باتیں کرتے تھے. تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ اس قبائل میں اس وقت قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں سمجھتے تھے. عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی تھیں. یعنی عورتیں جس کو پیار کرتی تھیں, جس کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں, منصوب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو پسند آئے عورت جس کے ساتھ رات گزار لے, تو عورت اس کے ساتھ بے حجاب بلا تکلف ملتی تھیں, کوئی روکنے والا نہیں تھا, اور باتیں بھی کرتی تھیں. حضرت مریم کا اپنا منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا ان اسرائیلی رسم میں پر پختہ شہادت ہے. پاک مریم کا اپنے منصوب کی تعریف اوپر میں نے کر دی. میں دوبارہ پاک مریم کے لیے کی نسبت کے ساتھ یہ بحث کرنا نہیں چاہتا. یعنی پاک مریم کا شادی سے نکاح سے پہلے یوسف کے ساتھ اکیلے پھرنا وہ سب کچھ اس کی وجہ سے تھا, باقی شہادت ہے. مگر خواتین سردی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنی منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی. یعنی جس سردی قبائل میں پاک مریم کا تعلق تھا, ان عورتوں کی ایسے کاموں میں تو ایک بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتی تھی, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ مماثلت عورتوں سے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی, حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے یہ عورتیں حمل میں ہو جاتی تھیں, جس کو برا نہیں مانا جاتا تھا, بلکہ ہنسی
پھیٹے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطق کو ایک قسم نکاح ہی سمجھتے تھے جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے وہ دلال، وہ خود حرام کی اولاد اور دجال اور مکر فریب کا پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاک مریم جس قبیل میں تھیں اس قبیل میں لوگ عورتیں پھرتی رہتی تھیں اور حمل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہے جو پہلی بارات اس نے لکھی اور یہ لکھی کہ پاک مریم کا جو حمل تھا وہ بھی یوسف نجار سے نکاح سے پہلے گھومنے پھرنے کے ساتھ ہوا تھا۔ مزید اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ میں نہیں نکالتا، اگر نکالوں گا تو مجھے اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ میری غیرت ایمانی یہ مانتی نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو مرزا قادیانی کے کہنے کا مفہوم ہے وہ میں اپنی زبان سے نکالوں۔